جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ سر، عمران خان صاحب نے اپنی ساری زندگی لیڈنگ فرام دا فرنٹ کے اوپر گزاری ہے۔ آگے بڑھ کے حصہ لیا، آگے بڑھ کے جا کے کھیلے، آگے بڑھ کے جا کے بات کیا، بے جگہ خود قیادت کی، آگے بڑھ کے حوصلے سے خود آگے بڑھے۔ اور یہ ان کی جو لوگ ہیں ان کی جو تربیت کا حصہ ہونی چاہیے تھی، ہم لوگوں کی جو سیکھ رہے تھے، دیکھ رہے تھے، اور پی ٹی آئی کے لوگ بھی جو ان کو دیکھتے سیکھتے رہے ہیں، آئی ایس ایف ہے یا جو بھی کوئی لوگ ہیں، یہ ان کی جو خصوصیت ہے وہ مجھے اس کا فقدان نظر آ رہا ہے۔ مجھے اس کا فقدان نظر آ رہا ہے کہ ہم آگے بڑھ کے لیڈنگ فرام دا فرنٹ۔ عمران خان صاحب نے جب معاملہ چلے ورلڈ کپ کے شروع سے لے کے، ان کی ایک ہسٹری ہے، لیکن میں ذرا شارٹ کر کے آپ کو دو چار چیزیں بتانا چاہ رہا ہوں۔ کرکٹ میں انہوں نے جب لیڈنگ فرام دا فرنٹ کیا، اپنے شولڈر میں انجیکشن لگواتے تھے اور جا کے میچ کھیلتے تھے اور ورلڈ کپ لے کے آ گئے۔ شوکت خانم کا ناقابل یقین قسم کا ایک پروجیکٹ تھا، لیڈنگ فرام دا فرنٹ، آگے بڑھ کے انیشیٹو لیا، خود آگے بڑھ کے انہوں نے اس ہاسپٹل کو بنایا، اور آج آپ کے سامنے جو صورتحال ہے۔ پھر انہوں نے ایجوکیشن کا خیال آیا کہ میں ایجوکیشن میرے ملک کی جو بہت اونچے لیول کی ہونی چاہیے، بڑی ہونی چاہیے۔ انہوں نے پھر ایک انیشیٹو لیا، آگے بڑھے، خود آگے بڑھ کے یہ سارا کام کیا، آپ کے سامنے نمل یونیورسٹی کی صورت میں آپ کے سامنے اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ اسی طرح پاکستان تحریک انصاف کو دیکھنا، جہاں جہاں ان کو ضرورت پڑی وہ نکل کے ایک دم سے باہر آ جاتے ہیں، اور ہم نے ان کے دور میں بہت دیکھا ہے۔ میں اس کو مثال نہیں دینا چاہتا، بے شمار موقع پہ جب کہ لوگ خود کریڈٹ لینے کے لیے آگے آ جاتے ہیں، عمران خان صاحب اندر بیٹھ جاتے تھے اور اپنے لڑکوں کو کہتے تھے جاؤ جا کے اسپیچ کر کے ہم نے الیکشن جیتا، یا کوئی ایسا ایونٹ آیا جہاں پہ ضرورت تھی وہاں پہ انہوں نے اپنے لڑکوں کو آگے کیا۔ تو لیڈنگ فرام دا فرنٹ ایک ایسی خصوصیت ہے جو عمران خان کے اندر بہت زیادہ پائی جاتی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف میں اس کا بہت ہی زیادہ فقدان ہے۔ اس میں فقدان کی وجہ کیا ہے، اس میں کمی ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ آگے بڑھ کے اپنے انیشیٹو نہیں لیتے ہیں، یہ انیشیٹو نہیں لیتے، بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ آپ عام سنتے ہیں جی عمران خان صاحب کہیں گے تو ہم یہ کریں گے، عمران خان صاحب کہیں گے تو وہ کریں گے۔ آج میں اسی بات کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں۔ عمران خان صاحب نے جو کہنا تھا وہ کہہ دیا ہے۔ عمران خان صاحب اس کی تشریح کر کے آپ کو نہیں بتا سکتے ہیں، اور یہ میں نے بارہا یہ بات کی، آج میں پھر اس کے اوپر بات کرنا چاہ رہا ہوں، یہ کیونکہ وقت کی ضرورت ہے۔ عمران خان صاحب کی دو سپیچز جو ہیں بڑی ہی امپورٹنٹ سپیچز ہیں، دو سپیچز ہیں۔ ایک میں عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ آزادی چھین کے ملتی ہے، آزادی پلیٹ میں رکھ کے کوئی نہیں دیتا، آزادی چھین کے ملتی ہے۔ یہ آپ کے لیڈر کا میسج ہے، عمران احمد خان نیازی کا یہ میسج ہے کہ آزادی چھین کے ملتی، ساری دنیا کو پتہ چھین کے ملتی ہے۔ بیرسٹر گوہر یہ کہہ رہا ہے کہ ہم درخواست کریں گے کہ ہمیں آزادی دی جائے، تو پھر ہمیں درخواست کریں گے تو ہمیں آزادی ملے گی۔ اسی طرح گورنر جو صاحب تھے ہمارے، آج جنہوں کو کل پرسوں ٹی وی پہ بٹھا دیا گیا، عمران اسماعیل صاحب کو، اور وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، ساری پارٹی اس پہ متفق ہے کہ درخواست دینے سے آزادی ملے گی ہمیں، لیکن ہمارے سوشل میڈیا کے جو لوگ ہیں، جو ڈیجیٹل میڈیا ہے، وہ ہمیں لان تان کرے گا، اس لیے وہ ڈر کے گھر میں بیٹھے ہیں۔ یعنی ان کو روک رہی ہے وہ آزادی۔ ان کو لگتا ہے کہ وہ یہ جو بیانیہ ہے کہ یہی بیانی، اسی بیانی پہ کام کرتے ہوئے، اسی چیز کے اوپر کام کرتے ہوئے علی مین گنڈا پور نے قوم کا ٹائم خراب کیا، پاکستان تحریک انصاف کا ٹائم خراب کیا۔ عمران خان نے آپ کو بڑا کلیئر بتایا، بہت ہی کلیئر لائن میں بتا دیا کہ آزادی آپ کو پلیٹ میں رکھ کے کوئی نہیں دیتا، آپ کو آزادی چھیننی ہے۔ تو آزادی چھیننے کے لیے درخواستیں نہیں دی جاتی، آزادی چھیننے کے لیے مذاکرات نہیں ہوتے، آزادی چھیننے کے لیے آپ چھینتے ہیں آزادی۔ آپ کی چیز ہے، کسی کے قبضے میں، اس نے پکڑی ہوئی ہے، آپ نے ہاتھ کو کھولنا ہے، چھڑوانا اپنا ہاتھ اسے نکلانی ہے چیز، تو وہ درخواست دے کے نہیں ہوتی سر، اس کے لیے آپ کو اسٹرگل کرنی پڑتی ہے، آپ کو باہر نکلنا پڑتا ہے، آپ کو لڑنا پڑتا ہے۔ پھر عمران خان صاحب نے ایک بات کہا، اچھا یہ جو چیز ہے نا کہ چھڑوانے والا، اس کا انیشیٹو لینا پڑے گا، آپ کو آگے بڑھ کے قدم اٹھانا پڑے گا، اور جو کوئی بھی قدم اٹھائے گا باقی اس کے ساتھ چلے جائیں گے۔ جو کوئی بھی آگے بڑھ کے قدم اٹھائے گا باقی ساری کی ساری قوم اس کے ساتھ جائے گی۔ یہ تو ایک نیچرل سی بات ہے، اور یہ ہوگا، اور یہ ہونے جا رہا ہے۔ فار ایگزامپل لندن میں انیشیٹو لیا گیا جی کہ ہم عمران خان کی بہنوں کے ساتھ سولیڈرٹی کے لیے ہم بیٹھیں گے، تو جا کے بیٹھیں گے۔ اب آپ دیکھیے گا کہ لندن میں بہت سارے لوگ، اب جا کے ان کو بیٹھنا پڑے گا۔ کچھ لوگ بیہائنڈ دا سین کچھ باتیں چیزیں ہو رہی ہیں، وہ پھر کبھی صحیح، لیکن یہ ہے کہ وہ کہہ رہا میں مائک لگانا، وہ کہہ رہا میں مائک لگانا۔ لیکن میرا خیال ہے کہ آئی ایس ایف کا انیشیٹو ہے، تو آئی ایس ایف کو اس کا کریڈٹ دینا چاہیے، بلکہ آئی ایس ایف کو لیڈ کرنے دینا چاہیے۔ یہاں پہ کچھ بابے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم آگے آئیں گے، ہم یہ کریں گے، وہ کریں گے، لیکن میرا خیال ہے یہ آئی ایس ایف کا ہی کریڈٹ ہے۔ آئی ایس ایف ہمارے بچے ہیں، ان کو دینا چاہیے، پر نہیں، یہ بات اور طرف چلے گی۔ انیشیٹو کی بات کر رہا ہوں میں۔
آپ جب تک زندگی میں انیشیٹو نہیں لیں گے، آگے بڑھ کے کام نہیں کریں گے، کوئی دوسرا آگے کر جائے گا تو پھر مجھے یہ مشنور والی مثال دے دیں. بڑے بندوں نے کہا جی کہ ہمارا آئیڈیا تھا، ہمارے ذہن میں آیا تھا. ایک آئیڈیا اس وقت تک آئیڈیا ہی رہ جاتا ہے جب تک ایگزیکیوٹ نہیں ہوتا. جب تک آپ اس کے اوپر عمل نہیں کرتے اس کی کوئی اہمیت نہیں اس آئیڈیا کی. آپ آئیڈیا خواب ہے، اس خواب کو آپ اس وقت تک جب تک عملی جامہ نہیں پہنائیں گے آپ کے خواب کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہے. آپ خواب دیکھتے ہیں کہ جی میں بادشاہ بن گیا ہوں، لیکن اس بادشاہ بننے کے لیے آپ کو اسٹرگل کرنی پڑتی ہے. یہ نہیں کہہ سکو یار یہ تو میں نے بھی کل کو تو وزیر اعظم بن گیا، کل تو میں نے بھی خواب. اب کوئی بھی یہ بندہ عمران خان نہیں کہہ سکتا کہ خان صاحب میں نے بھی خواب دیکھا تھا کہ میں وزیر اعظم بنوں گا، یہ تو میرا آئیڈیا تھا، آپ وزیر اعظم کیسے بن گئے؟ سر یہ ایسے نہیں ہوتا. جو انیشیٹو لیتا ہے، جو ایگزیکیوٹ کرتا ہے وہی بندہ آگے بڑھتا ہے. اور یہ ہماری پاکستان تحریک انصاف میں بہت بڑا فقدان ہے. سب کو یہ لگ رہا ہے عمران خان. مجھے ایک بندے نے کہا جی کہ عمران خان کو اچھا لگے گا اگر ہم ایسے کریں. میں کہا بھائی جان عمران خان اب کچھ نہیں کہے گا. اب یقین کریں، آپ سڑکوں پہ آ جائیں عمران خان کچھ نہیں کہے گا. آپ احتجاج شروع کر دیں عمران خان کچھ نہیں کہے گا. مجھ سے پوچھا نہیں احتجاج کرتے عمران خان نہیں کہے گا. یقین کریں عمران خان نہیں کہے گا. اگر عمران خان کہے گا تو مینوں پھڑ کے لے جانا، مجھے منہ پڑھ کے لے جانا کہ خان صاحب نظر صاحب سے جی کہہ رہے تھے جی کہ ادا کرو تو ہوں دیکھو اسی وی آر سوری خان صاحب مینوں آگے کر دینا. تو انیشیٹو لینا. خان صاحب نے دوسری ایک جو اسٹیٹمنٹ دی تھی وہ یہ تھی کہ میں اگر مار دیا جاؤں، یہ میں نے پن بھی کی ہوئی ہے، آن پرپز پن کی ہوئی ہے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر. سب سے اوپر یہ میری ٹویٹ لگی ہوئی ہے، اس میں اس کا پرپز ہے، اس کا ریزن ہے تاکہ یہ ریمائنڈ ہوتا رہے آپ کے سامنے. عمران خان صاحب نے کہا ہے یا اس نظام کو آپ نے تسلیم نہیں کرنا. تو جو لوگ اس کے فالوور ہیں، جو اس کے لیڈر ہیں، انہوں نے دو میسیجز بڑے کلیئر ہیں. ایک تو اس نظام کو آپ نے قبول نہیں کرنا، چاہے میں مار دیا جاؤں یا میں گرفتار کر لیا جاؤں، اس نظام کو آپ نے قبول نہیں کرنا. دوسرا ان کا بڑا کلیئر میسیج یہ ہے کہ آزادی چھین کے لینی ہے، پلیٹ میں رکھ کے کوئی نہیں دیتا، اس کے لیے پروٹیسٹ ہے، احتجاج ہے. یہ دونوں چیزیں جو ہیں ہمارے لوگ اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک آپ انیشیٹو نہ لیں، آپ آگے بڑھ کے بات نہ کریں، آپ آگے بڑھ کے کام نہ کریں. اگر آپ آگے بڑھ کے بات نہیں کریں گے، کام نہیں کریں گے تو آپ آگے بڑھ ہی نہیں سکیں گے. یہ ایک ایسا سبق ہے جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے ہر بندے کو سوچنا ہے. اور انیشیٹو کون لیتا ہے، آگے کون بڑھتا ہے؟ جو احساس کرتا ہے، جو فیل کرتا ہے، جو درد کو سمجھتا ہے، جو اپنی تکلیف کو تکلیف سمجھتا ہے. ایک سن زدہ سخت یہ نم آدمی جو ذہنی طور پہ مفلوج ہے، یا اس کا ذہن کام نہیں کرتا، یا وہ قیدی ہے، یا وہ قید میں ہے، وہ انیشیٹو نہیں لے پائے گا کیونکہ اس کا دماغ اس کو ایسی بات کرنے میں مجبور ہی نہیں کرتا. ہماری اکثریت جو ہے وہ ذہنی طور پہ غلام ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم خط لکھیں گے، عمران اسماعیل جیسے لوگ، بیرسٹر گوہر جیسے لوگ، ہم درخواست دیں گے اور پھر ہماری صلح ہو جائے گی. یہ کون سی، یہ ایک ایسا مفروضہ ہے جس کے پیچھے ان کو لگایا. اور یہ لگے، یہ اس لیے لگے ہیں کہ یہ کاہل ہیں، یہ ان کے اندر ہمت کی کمی ہے. ان کو لگتا ہے وہ ہمیشہ زندہ رہ سکیں گے اس معاملے میں، یوں کر کے وہ اس طرح رہیں گے تو پھر وہ ان کا سلسلہ چلے گا. یہ ان کے اندر فقدان ہے بہت زیادہ. آج میں تقریباً ساری بات میری اسی بات پہ ہوگی. یہ بڑی امپورٹنٹ ہے میرے، یہ بڑا ہارڈ سبجیکٹ ہے. انیشیٹو لینا، آگے بڑھ کے کام کرنا، آگے بڑھ کے ہمت کرنا، یہ میرے دل کے بہت قریب ہے یہ سبجیکٹ. میں اپنے بچوں کو، آپ کو بھی بتا رہا ہوں، تمام لوگ انیشیٹو لیں زندگی میں. جب تک آپ انیشیٹو نہیں لیں گے آپ کے خواب ہی رہ جائیں گے. ان خوابوں کی تکمیلوں کے لیے آپ کو کچھ کرنا پڑتا ہے. دعاؤں سے میں نے آگے بھی عرض کی کہ جو ہماری دعائیں ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، دعا بڑی، لیکن ہماری دعاؤں جو ہیں وہ ہمارے عمل کی متقاضی ہوتی ہیں کہ ہم نے ایک عمل بھی کرنا ہے. صرف دعا نہیں کرنا، دعا نہیں کرنی کہ گلاس میں پانی کا گلاس میرے پاس آ جائے، پانی کا مجھے صاف پانی میں دعا بھی کریں. پھر آپ نے چل کے اس کی طرف جانا ہے اور چل کے بڑے خلوص سے جانا ہے. پھر وہ ہمارے جو اعمال ہے وہ ہمارے اخلاص کی ضرورت ہے، ان کو ہمارے خلوص کی ضرورت ہے ان کو. تو ہم نے وہ خلوص کے ساتھ چل کے ابھی اسی طرح اس پروٹیسٹ میں جو پاکستان میں اس وقت فسطائیت مچی ہوئی ہے، اس میں ہم نے دعائیں بھی کرنی ہیں، دعاؤں کے ساتھ ہم نے عمل بھی کرنا ہے، آگے بھی بڑھنا ہے. اور پھر اس میں ہمارا خلوص ہونا چاہیے. ہمیں دل و جان سے اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ ہم سچ کے ساتھ کھڑے ہیں. ہمیں اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ ہم سچ کے ساتھ کھڑے ہیں. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کا نام میں سے ایک نام سچ ہے. کسی کے نے نہیں پڑھے تو قرآن پاک جا کے اللہ کے 99 نیمز پڑھیں، 99 نام پڑھیں. وہ جو صفاتی نام جسے ہم کہتے ہیں وہ اللہ کے ہی نام ہیں. یعنی ایک شخص ہے حمید ہے، اس کو حمید بھی کہتے ہیں، اسے ببو بھی کہتے ہیں، یعنی ہے تو وہی شخص. اسی طرح اللہ بھی وہی ہے اور سچ بھی وہی ہے. جب سچ بھی وہی ہے تو پھر ہم نے اس کے ساتھ کھڑے ہونا، اس کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے انیشیٹو لینا پڑے گا. نماز کے لیے آپ کو انیشیٹو لینا پڑتا ہے. اٹھتے ہیں، جاتے ہیں، وضو کرتے ہیں، تیاری کرتے ہیں، پھر نماز پڑھتے ہیں.
اسی طرح یہ جو زندگی ہے یہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے نہ ناری، سر ہم نوری ہیں نہ ناری ہیں، ہم نے عمل کرنا ہے تو آگے بڑھ جانا، جنت مل جانی ہے، عمل کرنا ہے تو ہم نے آگے بڑھ جانا۔ اس پروسیس میں جو پروسیس پاکستان گزرا ہے یہ بہت بڑے دور سے گزرا ہے۔ وی آر ان ہسٹورک مومنٹ، ہم ایک تاریخ ساز دور سے گزر رہے ہیں جہاں پہ ایک ہسٹری بن رہی ہے، اور آنے والے دور میں یہ آرکائیو میں لکھی جائیں گی، یہ ویڈیوز، یہ چیزیں، یہ آپ لوگ، یہ لائک شیئر، یہ سارا کچھ جو ہے یہ آرکائیو میں آئے گا۔ 100 سال 200 سال بعد جو بھی لوگ ریسرچ کرنے والے ہوں گے یہاں پہ، وہ دیکھیں گے کہ کس طرح سچ کے ساتھ لوگ کھڑے ہوئے، سچ کے ساتھ لوگ جڑ گئے۔ ان کے بیانیے ناکام ہوتے جا رہے ہیں، آپ کے بیانیے کامیاب، عمران خان کا کامیاب ہوتا جا رہا، آپ کے پاس کیا ہے؟ صرف ایک کیمرہ۔ ان کے پاس کیا ہے؟ ان کا فہد حسین ہے، طلعت حسین ہے، بے شمار ہے نا، دیکھو اینکر ہیں، ٹی وی اینکر ہے، ٹی وی میڈیاز ہیں، 7 لاکھ کی فوج ہے، ان کے پاس DGISPR ہے، کروڑوں اربوں کا پروجیکٹ ہیں، یہ جہازوں پہ آتے ہیں، جہازوں پہ جاتے ہیں، اکیلے پھرتے ہیں، سب کچھ آپ کے پاس کیا ہے؟ ایک موبائل فون۔ لیکن آپ پھر فتح پہ آپ نے پھر وقت ڈالا ہوا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ سچ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ سچ ایک ایسی چیز ہے جس کو مات نہیں ہے۔ وقتی طور پہ آپ کو نظر آ سکتا ہے دنیاوی لحاظ سے کہ یہ شاید کچھ ہو رہا ہے، لیکن آپ ریالٹی دیکھیں تو ان کی ذلت ہی ذلت ہے۔ تمام تر روب دبدبے کے باوجود، تمام تر پروٹوکول کے باوجود ایک ذلت امیز زندگی گزاری جا رہی ہے۔ لیکن آپ ایک موبائل فون کے ساتھ، ایک لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ آپ ایک عزت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ اپنے گھروں میں سکون کی زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ کے پاس غربت بھی ہو سکتی ہے، کچھ پیسے کم بھی ہو سکتے ہیں، کچھ زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن آپ ایک یونیک دور سے گزر رہے ہیں اور یونیک سٹائل میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس بات کو ذہن میں رکھنے کی ہماری جو قیادت ہے تحریک انصاف کی ضرورت ہے کہ بھائی جان انیشیٹو لیں، آگے بڑھیں۔ آگے جب تک آپ نہیں بڑھیں گے آپ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے۔ خود آپ کو آگے بڑھنا پڑے، لیڈنگ فرام دا فرنٹ، عمران خان کی طرح لیڈنگ فرام دا فرنٹ۔ اس نظام کو ہم نے قبول نہیں کرنا۔ آزادی چھین کے لینی ہے، پلیٹ میں رکھ کے کوئی نہیں دیتا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔